اچھا دکھنا زندگی میں ضروری نہیں، اچھا بننا ضروری ہے۔ تو اچھے بننے کی کوشش کریں، اچھا تو ہر کوئی دکھتا ہے، یہ ذرا مشکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فوری حاجت روائی کے لیے قرآن پاک کی ہر سورت کی آخری آیت کا لاجواب وظیفہ۔ بزرگان دین سے یہ مختلف بزرگان دین کی کتابوں سے اس کا ریفرنس ملا، اور یہ بڑا تگڑا عمل ہے۔ ہم بہت عرصے سے اپنے بزرگوں سے یہ سنتے ہیں کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آئے اور دعا کی فوری قبولیت چاہیے ہو اور حاجت ایسی ہو جو ایمرجنسی کی ہو، تو پھر یہ عمل کیا کرو کہ قرآن کی ہر سورت، 114 صورتیں، ہر سورت کی آخری آیت کو پڑھو۔ اس سے پہلے 2 نفل پڑھ لو حاجت کے، باوضو ہو کے، اس کے بعد قرآن کی ہر سورت کی آخری آیت، 114 صورتیں 114 آیت بنتی ہیں، یہ ساری آیات پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کرو، اور دیکھو کہ ابھی انسان مصلی سے کہتے ہیں اٹھتا نہیں ہے اور اس کی اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو اس کو 3 دن 5 دن یا 7 دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، بہت مجرب عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب جب ہم بہت چھوٹے تھے نا، یعنی کہ اس وقت قرآن بھی ابھی پورا ختم نہیں کیا تھا، تو ہمارے نانا جان ہمیں بٹھا کے نا، تو جتنے سپارے بھی پڑھے ہوتے تو پڑھتے تھے، باقی وہ کہتے تھے قرآن کی ہر سطر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھا کرو۔ تو نیکی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ہمارے ایسے بھی کئی دوست ہیں ایسے رابطے میں آتے ہیں جو اس دور میں بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں قرآن جو ہے اس کی تلاوت نہیں آتی۔ تو بھائی قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کی ہر سطر پہ انگلی پھیر کے بسم اللہ پڑھتے رہیں، اس کا ختم کر لیں، وہ بھی ثواب ہے۔ نیکیاں کمائیں، اچھے مسلمان بنیں۔ اچھا دکھنا زندگی میں ضروری نہیں، اچھا بننا ضروری ہے۔ تو اچھے بننے کی کوشش کریں، اچھا تو ہر کوئی دکھتا ہے، یہ ذرا مشکل کام ہے، مگر کرنے سے ہوگا نا۔ اب بار بار یہی بات ہوتی ہے کہ جناب وہ بہت سارے ہم وظیفے کرتے ہیں، بہت سارے چینل دیکھتے ہیں، بڑے صاحبان کی باتیں سنتے ہیں، مگر زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ فرق کیسے آئے گا جب تک خود کو نہیں بدلو گے؟ اگر کسی بھی غلط کام میں، اب انسان اپنا جج خود ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا، میرے اندر ایسی برائی ہے جو جس سے بچ نہیں پا رہا، جس سے نکل نہیں پا رہا، چاہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں یا دوسری چیزیں بھی۔ اپنی اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کریں اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تو آپ کے حالات کیوں نہیں اچھے ہوں گے، ضرور اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جب تک اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے، آپ کے باہر حالات میں چینج نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک ریکویسٹ تھی۔ باقی اس عمل کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا، رات 8 سے 11 تک میں اویلیبل ہوتا ہوں۔ اور اگر کسی مسئلے میں پھنسے ہیں اور وہ ہو نہیں پا رہا حل، تو خصوصی دعاؤں کے لیے وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں گے۔ باقی جو میرے بہن بھائی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ ایک میسج ڈراپ کریں اور کال کا ٹائم لے لیں۔ اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، لیکن دونوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، چاہے آپ وہ پاکستان سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے کال کرنا چاہتے ہیں۔ تو باقی آپ سے یہ ریکویسٹ ہمیشہ میں کرتا رہتا ہوں کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔